الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تعالی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن آمن بی ورآنی مرة وطوبى لمن آمن بی ولم يرنی 7 مرارا كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو محترم، بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے اور مختلف قسم کے عنوانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ سن 1 ہجری سے متعلق واقعات آپ کے سامنے آئے۔ سن 2 کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے مدینہ کے اندر یہود کو دیکھا ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہود سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس شکرانے کے اندر رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا اور آپ نے صحابہ کو بھی حکم فرمایا۔ یہ 10 محرم کا روزہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے لازم تھا مسلمانوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال جب شعبان کا مہینہ آیا تو آپ علیہ السلام پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اب جو 10 محرم کا روزہ تھا یہ فرض نہیں رہا بلکہ یہ سنت قرار دے دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی منشا، آپ نے اپنی تمنا کا اظہار بھی فرما دیا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ اس کے اندر یہود کی مخالفت ہے۔ تو پھر یہ روزہ سنت رہ گیا اور رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض قرار دے دیے گئے۔ تو سن 2 کے اندر روزے کی فرضیت ہوئی۔ اسی سال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک اہم حکم اہل اسلام کا غیروں کے اوپر غیر جو اہل اسلام کے اوپر ظلم ستم کرتے ہیں، تو اہل اسلام کو یہ حق دیا، مسلمانوں کو یہ حق دیا کہ جو ظلم ستم ہو رہا ہے اس کا دفاع کریں، اس کو اپنے آپ سے دور کریں، اس کا جواب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مختلف آیتوں کا نزول فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس بات کی اجازت دے دی گئی جو لوگ تم سے لڑ رہے ہیں تم ان کو اپنے آپ سے دور کرو، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ جب ان آیاتوں کا نزول ہوا، مشرکین مکہ جو ہر وقت اس بات کے در پر رہا کرتے تھے کہ حضور کو اور آپ کے صحابہ کو کس طرح تکالیف پہنچا دیں، مشرکین مکہ اس بات سے ابھی تک بے فکر نہیں ہوئے تھے، بلکہ مسلمان مدینہ کے اندر آ گئے تو تب بھی وہ وہاں پر یہی پلان بنایا کرتے تھے کہ کس طرح ان کو مٹا دیں، کس طرح ان کو تکلیف دیں۔ تو انہی مشرکین مکہ کے مشوروں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ مشرکین مکہ نے اپنا مال جمع کیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنا مال نہیں دیا ہو، ہر ایک نے اپنا تھوڑا تھوڑا مال دیا۔ اور ابو سفیان جو کہ ابھی تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، ان کو یہ مال دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ آپ جائیں ملک شام، اور ملک شام میں جا کر یہ ہمارا مال تجارت کے اندر لگائیں، جو اس سے نفع ہوگا ہم مسلمانوں کو مٹانے کے اندر اس نفع کو کام میں لائیں گے،
ان کے خلاف کام کے اندر لائیں گے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت کے اندر جو مال جمع کیا گیا مکہ کے لوگوں نے، تو وہ تقریباً 50,000 دینار تھے اس وقت کے اندر، 50,000 سونے کے سکے تھے اس وقت کے اندر، جو صرف اس لیے جمع کیے گئے تھے کہ تجارت کرو، تجارت میں جو نفع ہو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ ایک قافلہ روانہ ہوا ہے ملک شام کی طرف جس کا یہ ارادہ ہے، یہ قافلہ ملک شام پہنچ چکا ہے، تو آپ نے مسلمانوں سے اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو مشورے میں یہ بات ہوئی کہ ان کو روکا جائے واپسی کے اندر، تاکہ یہ ہمارے خلاف اس مال کو استعمال نہیں کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھائی جو جس حالت میں وہ اس حالت میں چلے۔ مستقل جنگ کا اور مستقل لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ یوں کہا کہ جو جس حالت میں وہ اس حال میں چلے۔ تو بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ دیہات کے اندر رہنے والے صحابہ ان کے پاس اونٹ اور گھوڑے وغیرہ موجود ہیں، کیا ان کو بلا لے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو یہاں موجود ہے وہ چلے۔ تو یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے گئے، تو 313 صحابہ کرام تھے یہ، اور یہ یہاں سے چلے ہیں 313 صحابہ کرام ایک قافلے کو روکنے کے لیے جو مال کو استعمال کرنا چاہتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ جب یہ یہاں سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کے جاسوسوں نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے لڑنے آ رہے ہیں، جبکہ آپ اس حال میں گئے تھے کہ آپ کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں اور آپ کے پاس 2 گھوڑے، ایک روایت میں 3 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں کے اوپر صحابہ کرام اس طرح سوار ہوا کرتے تھے کہ ایک کے اوپر 3 کی باری آتی تھی، ایک سوار ہوتے 2 پیدل چلتے، پھر دوسرے سوار ہوتے 2 پیدل چلتے، پھر تیسرے سوار ہوتے پھر 2 پیدل چلتے۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 ایک اونٹ کے اوپر تھے۔ تو بعض مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی آپ کی باری کے اندر، اللہ کے نبی آپ پیدل نہیں چلیں بلکہ آپ سوار ہو کر چلیں، ہم پیدل چلیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور میں اجر اور ثواب میں تم سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ اسی چلوں گا باری باری۔ تو آپ علیہ السلام آپ کے صحابہ بدر کے میدان کے اندر پہنچے۔ یہ رمضان المبارک کا واقعہ تھا۔ ادھر ابو سفیان کو کسی نے بتا دیا، تو ابو سفیان نے ایک آدمی کو لیا، غفاری ایک شخص تھا، اس کو لیا اور اس وقت کے اندر اس کو 2000 دینار دیے، 2000 سونے کے سکے، اور یوں کہا کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ جا اور مکہ کے اندر جا کر ابو جہل کو بتا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ وہ جانے والے شخص نے، جو اس وقت کے ایمرجنسی حالات ہوا کرتے تھے، وہ معاملہ کیا، الٹا کجاوا اونٹنی کے اوپر رکھا، اونٹنی کی کوہان کو لہو لہان کر دیا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا اور چیختا اور چلاتا ہوا مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب اسی دوران اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، جو مکہ کے اندر رہا کرتی تھی، حضرت عباس جو حضور کے چاچا جو ابھی مکہ کے اندر تھے، تو آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ، حضرت عاتقہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ آپ کی پھوپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کیا دیکھتی ہیں؟ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص چیختا ہوا آ رہا ہے، یہ تو اس نے روانہ کیا ابو سفیان نے، لیکن وہ خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ ایک شخص چیختا ہوا آ رہا ہے، اور چیخنے کے بعد وہ مکہ کے اندر آ رہا ہے، مکہ کے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، اور جبل ابو قبیس ایک پہاڑ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس گھر میں ولادت ہوئی اس کے پیچھے کا ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل ابو قبیس۔ تو کہا کہ اس پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر گر رہا ہے، اس کے ٹکڑے مکہ کے ہر گھر کے اندر پہنچ رہے ہیں، یہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو صبح کو جب بیدار ہوئی تو اپنے بھائی عباس، اللہ کے نبی کے چاچا سے اس کا تذکرہ کیا، اپنے بھائی عباس سے کہ میں نے آج رات کو ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت عباس نے اپنے دوست ولید سے تذکرہ کیا، ولید نے اپنے باپ عقبہ سے تذکرہ کیا، عقبہ نے اپنے دوست ابو جہل سے تذکرہ کیا کہ بھئی یہ ایسا ایسا خواب بتا رہے کہ ایک پہاڑ کے اوپر سے پتھر گر رہا ہے جس کا ہر ٹکڑا ہر گھر میں پہنچ رہا ہے۔ تو ابو جہل تھا، اس امت کا فرعون تھا، ملعون قسم کا انسان تھا، جو ہر وقت اس در پر رہا کرتا تھا کہ حضور کو اور صحابہ کو کیسے تکلیف پہنچا دے، جو حضور کے قتل کے مشورے کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ خواب سب کو پتہ لگا تو بات بڑی پھیل جائے گی، اس لیے اس کو ختم کرنا چاہیے۔
تو اس نے ایک بات کہی کہ ابھی تک تو سنتے تھے کہ ان کے مردوں کے اوپر وحی آتی ہے، کہ اب ان کی عورتوں کے اوپر بھی وحی آنے لگ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب بیکار بات ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص آیا اور اس نے آ کر پوری حالات بتائے، تو ابو جہل نے فوراً لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک ایک سے کہا کہ تم چلو اس جنگ کے اندر، اس لڑائی کے اندر چلو، تاکہ ہمیں ان کو ختم کرنا ہے۔ جبکہ ابو سفیان کا قافلہ مکہ پہنچ گیا تھا، اب ضرورت نہیں تھی کسی بات کی، لیکن ابو جہل دشمنی کے اوپر اترا ہوا تھا۔ مدینے کے اندر ایک صحابی رہا کرتے تھے، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جب مدینے سے مکہ آتے تھے تو مکہ کے اندر یہ آنے کے بعد امیہ بن خلف کے گھر ٹھہرا کرتے تھے جو ان کا دوست تھا، اور امیہ بن خلف جب یہاں سے جاتا تھا مدینے تو سعد ابن معاذ کے یہاں ٹھہرا کرتا تھا۔ تو اتفاقاً ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سعد ابن معاذ امیہ بن خلف کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو اس نے کہا بیت اللہ کا طواف کر لو۔ تو دن کے اندر دوپہر کے وقت میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ابو جہل نے دیکھ لیا، تو ابو جہل نے امیہ بن خلف سے کہا کہ بھائی تم نے کیسے اجازت دے دی، تو مسلمان ہے، اس کو طواف کرنے کے لیے کیسے اجازت دے دی؟ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کو پلٹ کر جواب دیا، بھائی تو ہمیں کمزور مت سمجھیو، ہم مقابلے کے لیے تجھ سے تیار ہیں، کہ کہیں تو سوچے کہ ہم کمزور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ابو جہل کو جو کہنا تھا کہہ کر چلا گیا۔ اتنے میں سعد ابن معاذ سے امیہ بن خلف جو دوست تھے، حضرت سعد ابن معاذ کا دوست تھا جو امیہ بن خلف، اس نے کہا کہ یہ ہمارا سردار ہے، اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں بھی یہ سنا ہے کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ان کو قتل کرے گا، یعنی امیہ بن خلف کو۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کیا مکہ کے اندر ایسا ہوگا؟ کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو وہ دن تھا، اس دن کے بعد سے امیہ بن خلف نے مکہ سے باہر جانا چھوڑ دیا۔ اب جب ابو جہل نے تیار کیا مکہ سے باہر بدر کے لیے، تو وہ امیہ بن خلف کو بات یاد آ گئی اپنے دوست کی۔ وہ بیوی کجاوا باندھ رہی تھی، بیوی نے کہا دوست کی بات یاد نہیں ہے؟ کیا کہا تھا دوست نے؟ کہا کہ ہاں بات تو یاد ہے لیکن جائے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ ابو جہل کے ساتھ نکلے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کروایا کہ کتنے لوگ ہیں، تو پتہ لگا کہ 1000 لوگ ہیں۔ گانے والی عورتیں ساتھ میں ہیں، گانا گا رہی ہیں، ناچتے ہوئے گاتے ہوئے اکڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صحابہ کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ آپ پر قربان ہوں، آپ تو حکم کریں۔ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ جان اور مال سب قربان ہیں، آپ تو حکم کریں۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، مہاجرین کے اندر سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہماری بات سنیں۔ اللہ کے نبی بنی اسرائیل کی طرح، جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا جب رب جا کر کہ لوگوں سے جا کر قتال کریں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے۔ حضرت مقداد ابن اسود نے کہا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم ساتھ ہیں، ہم بھی چلیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چلیں۔ کہ اللہ کے نبی آپ تو یہاں کی بات کرتے ہیں، اگر یہاں سے لے کر یمن کا علاقہ برکے غمات تک بھی آپ چلنے کے لیے کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ لیکن یہ سب مہاجرین تھے کہنے والے، ابو بکر مہاجر تھے، عمر مہاجر تھے، مقداد ابن اسود مہاجر تھے۔ اللہ کے نبی انصار کی طرف دیکھ رہے تھے کہ انصار کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تو انصار کے سردار میں تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہماری تمنا جاننا چاہتے ہیں، ہماری آرزو جاننا چاہتے ہیں، ہماری خواہش جاننا چاہتے ہیں۔ تو سنیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لو امرتنا ان نخیزها البحر لاخذناها، اگر حکم کریں گے سمندروں کو چیر دے اور سمندروں کے اندر چھلانگ لگا دے، خدا کی قسم ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحابہ نے کہا، اور ایسا کر کے دکھایا صحابہ نے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان کے اندر ٹھہرے ہیں، آپ جس جگہ پر ٹھہرے ہیں وہاں ریت تھی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش آئی، ساری ریت بن کر نیچے آ گئی، وہاں ٹھوس مٹی ہو گئی، اور جہاں مشرکین مکہ آ کر ٹھہرے تھے وہ بالکل صاف زمین تھی، لیکن وہاں کیچڑ ہو گئی، اللہ کا کرنا ہوا۔
آپ جس جگہ پر ٹھہرے ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے مشورے سے وہاں پر ایک پانی کا چشمہ تھا، لیکن آپ نے اپنے دشمنوں کا بھی پانی بند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جس طرح مسلمان اس چشمے سے پانی پئیں گے اس طرح وہ بھی جو غیر ہیں وہ بھی اس چشمے سے پانی پئیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی یہاں پر ترتیب بنائی، اسی سے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بات